اللہ رب العالمین احکم الحاکمین عز و جل نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی طرح پیش آؤ، لوگوں سے خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آؤ۔ یعنی اللہ رب العالمین اہل ایمان اہل اسلام کو خوش اخلاق دیکھنا چاہتا ہے، ان کے اندر نرم خوئی، محبت اور شفقت، دل گدازی چاہتا ہے۔ جو آدمی ایمان کے جتنے بھی درجے چڑھتا چلا جاتا ہے، اس کے اندر اسی طرح نرمی اور اس کے اندر شفقت، محبت اترتی چلی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان سے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں سے یہ کہہ دیجئے کہ وہ قول احسن کہا کریں، آپس میں اچھی بات کہا کریں۔ ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک شیطان منہ سے بری بات نکلوا کر آپس میں ایک دوسرے کے لیے فساد پیدا کر دیتا ہے، ایک دوسرے کے درمیان دشمنی اور عداوت پیدا کر دیتا ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور وہ دشمن کبھی نہیں چاہتا کہ مسلمین یکجا ہو جائیں، ان کے اندر محبت اور اخوت اور اتحاد پیدا ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً ہمارے درمیان ایسی باتیں پیدا کرتا ہے کہ جس کے بعد ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بغض اور عداوت اور دشمنی آ جاتی ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے اہل ایمان سے کیا ارشاد فرمایا کہ وہ قول احسن کہا کریں۔ آج ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہماری زبانوں سے نکلنے والی جو باتیں ہیں، جب ہم کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، اپنے دکان پر بیٹھے ہیں، گاہکوں سے مختلف قسم کی گفت و شنید جاری ہے، تو اس وقت ہماری زبان جو استعمال ہوتی ہے اس کے اندر کتنی لطافت ہوتی ہے، اس میں کتنی محبت ہوتی ہے، اس میں کتنی دلگدازی ہوتی ہے۔ لیکن یہی زبان جب گھر پہنچتی ہے، اپنے بیوی بچوں میں پہنچتی ہے یا اپنے ملازمین کے درمیان ہوتی ہے، تو اس وقت ہم اسے کس طرح استعمال کرتے ہیں یہ ہم میں سے ہر شخص بخوبی جانتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اے ایمان والوں دوڑو اپنے رب کی جنت اور اس کی مغفرت کی طرف جس کا طول اور عرض زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، یہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کون سے متقین؟ کون سے اللہ سے ڈرنے والے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ متقین، وہ اللہ سے ڈرنے والے جو تنگی میں بھی اور خوشحالی میں بھی اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کی غلطیوں پر انہیں معاف کر دیتے ہیں۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ رب العالمین ایسے نیکوکار لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اصل اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ جو غصے کو کنٹرول کر لے، اسے پی جائیں، غصے کے آنے کے بعد زبان جو ہے
اس غصے کا ساتھ نہیں دے، یہ ہے اصل میں اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی خوش اخلاقی زبانوں سے نکلتی ہے تو اس شخص کے شیدائی، اس شخص کو چاہنے والے، اس شخص سے محبت کرنے والے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کی زبان ہے جس نے خوش اخلاقی کا لبادہ اوڑھ لیا ہے، یہی وجہ ہے کہ لوگ اس کے گرویدہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور یہی چیز اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں کھینچی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو آپ کے رب کی رحمت ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم خو واقع ہوئے ہیں۔ اگر آپ تندخو ہوتے، اگر آپ بد اخلاق ہوتے، یہ جو بھیڑ آپ کے ارد گرد جمع ہو گئی ہے یہ تمام کی تمام چھٹ جاتی۔ فاعف عنہم، لہذا آپ ان کی غلطیوں پر انہیں معاف کرتے رہا کیجیے۔ واستغفر لہم، اور اللہ رب العالمین سے ان کے لیے بخشش مانگا کیجیے۔ وشاورہم فی الامر، اور ان سے انتظامی امور کے معاملے میں ان سے مشورہ طلب کر لیا کیجیے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اگر آپ کسی کام کا عزم کر لیں تو اللہ رب العالمین پر توکل کر کے اسے کر گزریے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ رب العالمین اللہ پر توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھیڑ لگ جایا کرتی تھی، لوگ جوق در جوق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جایا کرتے تھے، اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ وجہ تھی آپ کی خوش اخلاقی، وہ وجہ تھی آپ کی لوگوں کے ساتھ محبت، شفقت اور نرم خوئی کا رویہ اپنانا۔ اور جن جن لوگوں نے اس کا سہارا لیا ہے، تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ لوگ ان کے گرویدہ ہوئے ہیں۔ آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے دین کا صحیح طور سے اسے پھیلانے والے بن جائے تو ہمیں اپنی زبانوں کی محافظت کرنی ہوگی، اپنی زبانوں میں نرمی پیدا کرنی ہوگی۔ بالکل اسی طرح نرمی پیدا کرنی ہوگی کہ جب ہم اپنے کاروبار کی جگہوں پر ہوتے ہیں تو ہم اپنے سامنے والے کے ساتھ کس طرح نرمی سے پیش آتے ہیں، اور چاہت یہ ہوتی ہے کسی بھی طرح ہماری اس پروڈکٹ کو جو ہے وہ سامنے والا لے لے، ہر طریقے سے اسے منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جب بات آتی ہے اللہ رب العالمین کے دین کی، اللہ رب العالمین کے اللہ کے احکامات کی، تو اس وقت جو ہماری زبان ہے وہ سب سے سخت ترین ہو جاتی ہے۔ لوگ جو آنے والے ہیں ہماری زبان کی وجہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ لہذا ہمیں ہر معاملے میں اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے، اور خصوصاً اللہ رب العالمین کے دین کی ترویج کا جب کام ہو اس وقت تو بہترین اخلاق جو ہے وہ پیش کرنے ہیں۔ یہی کام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد جو اصحاب ہیں یہی بات ہمیں سکھا کر گئے ہیں۔ بہرحال اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ بااخلاق تھے۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ما مسست دیباجا ولا حریرا الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ریشم کو بھی چھوا ہے، میں نے دیباج بھی چھوا ہے، لیکن جو نرمی اور ملائمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیوں کی تھی وہ کسی بھی چیز میں نہیں ہے۔ اس کے سامنے ریشم بھی ہیچ ہے اور دیباج بھی ہیچ ہے۔ پھر کہتے ہیں ولا شممت، دوسری روایت میں عنبرن اور مسکن، کہ میں نے عنبر بھی سونگا ہے اور میں نے مسک بھی سونگا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کے آگے یہ تمام خوشبوئیں ہیچ ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں وَلَقَدْ خَدِمْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک کی خدمت کی ہے۔
آپ نے کبھی بھی مجھے یہ نہیں کہا، یعنی آپ نے کبھی مجھے اف تک نہ کہا، اور نہ یہ کہا اے انس یہ کام تم نے کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہ کیا۔ اندازہ لگائیے یہ خراج تحسین کون پیش کر رہے ہیں؟ یہ خراج تحسین پیش کر رہے ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں۔ یہ وہ خادم رسول ہیں۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے صحیح بخاری میں ہے کہ جب آپ آئے مدینے تو آپ کے پاس کوئی خادم نہیں تھا۔ آپ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا اور لے جا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیا، اور یہ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ لڑکا آپ کی خدمت کرے گا، اور 10 سال تک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت کرتے ہیں، اور کبھی بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اف تک نہ کہا، اور نہ یہ پوچھا اے انس تم نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہ کیا۔ آج ہمارا خادموں کے ساتھ کیا سلوک ہے؟ ہمارا اپنے ملازمین کے ساتھ کیا سلوک ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم 10 سال کے عرصہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزارتے ہیں اور یہ خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، آپ نے کبھی اف تک نہ کہا۔ آج ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا، ہمارے اخلاق اور ہمارا رویہ اپنے خادموں کے ساتھ، اپنے ملازمین کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ جو ہمارے دستے نگر ہیں، چاہے وہ ہماری اولاد ہیں، چاہے وہ ہماری بیویاں ہیں، ان کے ساتھ کس طرح کے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم میں ہے، حضرت نواز بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والإثم، کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا نیکی کے بارے میں اور گناہ کے بارے میں۔ آپ نے فرمایا البر حسن الخلق، آپ نے فرمایا نیکی کیا ہے؟ نیکی اچھی اخلاق کا نام ہے، نیکی خوش اخلاقی کا نام ہے، نیکی لوگوں کے ساتھ محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آنے کا نام ہے۔ اور والاسم، گناہ کیا ہے؟ ما حاک فی صدرک، جو تیرے دل کے اندر کھٹکے، وکرہت ان یطلع علی الناس، اور اس بات سے تو ڈرے کہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں، یہ جو عمل میں کر رہا ہوں، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو یہ تمہارے لیے ناپسندیدہ ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ گناہ ہے۔ اور نیکی کیا ہے؟ نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ آج ہم اگر نیکیاں کمانا چاہتے ہیں، نیکیوں کی اپنی تعداد میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اپنی زبان کی محافظت کرنی ہوگی اور اپنے آپ کو اچھا اخلاق والا بنا کر پیش کرنا ہوگا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں آج جب ہم معاشرے میں نکلتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر فحش گوئی ہے، وہاں پر بد کلامی ہے، وہاں پر ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا ہے، اور ہم بھی اس بد کلامی میں، اس فحش گوئی میں، ان گالی گلوچ کے اندر ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں لم یکن الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ آپ بد کلام تھے نہ آپ فحش گو تھے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ فرمایا کرتے تھے ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو خوش اخلاق ہیں، جو بہترین اخلاق کے مالک ہیں، وہ تم میں بہترین ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کو بہترین کہہ رہے ہیں، کیا آج ہمارا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے؟ کیا آج اس شمار کے اندر شامل ہونے کے لیے، ان لوگوں کے اندر شامل ہونے کے لیے ہم اپنی زبان کی محافظت کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں تو آپ یہ سن لیجئے، ترمذی میں ہے حسن صحیح حدیث، ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من شیء اثقل یوم القیامت فی میزان العدل، قیامت کے دن
بندے کے میزان میں سب سے بھاری، اسے وزندار کرنے والی جو چیز ہے وہ حسن اخلاق ہے، وہ اعلیٰ اخلاق ہیں. یعنی یہ جو ہماری خوش اخلاقی ہے، قیامت کے دن اگر میزان میں کچھ چیزیں ہماری کم ہیں، نیکی کا پلڑا کم ہے، تو اللہ رب العالمین اسے جب رکھے گا تو تمام نیکیوں کے اندر سب سے وزندار جو چیز ہے وہ ہمارا اعلیٰ اخلاق ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ، اور اللہ رب العالمین ایسے شخص کو ناپسند کرتا ہے جو فحش گو ہے، جو بد کلام ہے، جس کی زبان سوائے بیہودہ بات کے اور کچھ نکالتی ہی نہیں ہے. آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، کیا ہماری زبان وہ زبان ہے جس کی ادائیگی جو ہوتی ہے وہ اللہ رب العالمین کے ان لوگوں کے اندر اس کا شمار کیا جاتا ہے وہ خوش اخلاق ہیں؟ تو بہت اچھی بات ہے. اور اگر نہیں ہے تو ہمیں خوش اخلاقی کو اپنانے کے لیے اپنی زبان کی محافظت کرنی ہوگی. یہی وجہ ہے ترمذی میں حسن صحیح حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا ان اکثر ما يدخل الناس الجنہ، کہ لوگ سب سے زیادہ کس وجہ سے جنت کے اندر داخل ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تقوی اللہ وحسن القلب، سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کا ڈر جس کے اندر ہوگا اور جو با اخلاق ہوگا وہ سب سے زیادہ جنت کے اندر داخل ہوگا. کہتے ہیں پھر پوچھا گیا ان اکثر ما يدخل النار، لوگوں میں سب سے زیادہ جو ہے کس وجہ سے لوگ جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے. آپ نے فرمایا الفم والفرج، یہ اس زبان کی وجہ سے اور شرمگاہ کی وجہ سے، ان دونوں کی اگر ہم محافظت کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی ہے. بہرحال یہ کچھ باتیں خوش اخلاقی سے متعلق آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں. اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ تمام لوگوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور ہمیں با اخلاق بنا دے. اس طرح کا اخلاق اللہ رب العالمین ہمیں دے دے جس طرح کا اخلاق اللہ رب العالمین چاہتا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا تھا. اقول قولی ھذا لی ولکم استغفر اللہ.